قرآن و سنت میں ان کے ضمائم آئے ہیں، ان کی تقبیح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان، پہلا پیغمبر بنایا آدم علیہ السلام، اور اسے مسجود ملائک بنایا تاکہ اسے شرف اور عزت بکمال حاصل ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کی آل و اولاد کو بھی وہ عزت حاصل ہے، ایمان کی وجہ سے اور شرائف اعمال کی وجہ سے۔ اعمال یہ ایمان کے مقتضیات ہیں۔ ایمان جب مفصل ہو جائے تو اس سے اعمال بنتے، جس طرح 5 وقت نماز مال کی ایک معروف مقدار زکوٰۃ ہے، سال بھر میں 1 مہینہ فرض روزہ ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ ہے، یہ ایمان ہی کے اعمال ہے، کیونکہ مومن پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں، غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایمان مومن کا جب اس کو آپ تفصیل میں کر دیں، اسکرین میں ڈالے اور اس کو دیکھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے نماز آ جائے گی، اور وقت تو صبح ہوگا اور اذان ہو رہی ہوگی، الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے لگ رہے ہوں گے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں اور مسجد کی طرف ہجوم جا رہا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ جماعت کڑی ہے، قرآن شریف زیادہ مقدار میں پڑھا جا رہا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ نماز فجر تو حاضری کا قابل ہے نا۔ نماز فجر میں آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو نماز فجر کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ مومن مسلم کے ایمان کا جو پہلا معراج ہے اور ترقی کا تاج ہے وہ صلاۃ الفجر ہے۔ رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے، اس درمیان میں ایک سفید سحر پیدا کیا گیا ہے، اور اس پر احکام دن کے نافذ ہے، جبکہ دن شروع ہوگا سورج نکلنے سے، اور جب دن شروع ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر مکمل کرنا فرض ہے، کیونکہ وقت نکلنے سے اور دوسرے وقت شروع ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم احسان فرمایا اور نماز فجر کے لیے کہا ہے کہ من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر، اگر کسی کو ایک رکعت مل گئی اور باقی دوسری رکعت اور قاعدہ سورج نکلنے کے بعد آ رہا ہے تو اس کو فجر مل گئی۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفس فرضیت ہے، اگر اتنا وقت بھی کسی کو ملا کہ وہ وضو کر کے اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر لے، اتنا لمحہ مل گیا اس کو، تب بھی اس پر وقت فجر اور نماز فجر فرض ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ پر
مختلفات میں چلا گیا کہ ایک شخص فجر پڑھ رہا تھا اور فجر کا وقت باقی تھا، لیکن جب یہ پورا کرنے لگا تو وقت فجر ختم ہو چکا تھا اور سورج نکل چکا تھا۔ بعض علماء نے اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا اور فرمایا کہ نماز برقرار ہے، اور بعض علماء نے اور بہت ساری احادیث کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نماز دوبارہ پڑھ لی جائے۔ خود امام بخاری کی رائے دوسری ہے، جو دنیا حدیث کے سپہ سالار ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہے، کیونکہ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہوئے۔ آپ کی عادت تھی کہ مدینہ منورہ یک دم نہیں داخل ہوتے، آپ نے منع بھی فرمایا کہ سفر سے فوراً گھر مت داخل ہو، کچھ ٹھہر کر کے اس کے بعد گھر داخل ہو۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ کے باہر اکثر قیام فرماتے، اور جب مدینہ منورہ داخل بھی ہو جاتے تو گھر نہیں جاتے، مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے اور اہل مدینہ کے حالات معلوم کرتے، میری عدمی موجودگی میں کیسے رہے آپ لوگ، خیریت رہی، کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے، کوئی فوت ہوتا اس کی بخشش کی دعا فرماتے۔ وہاں سے جب اٹھ جاتے تھے تو پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کے گھر آ جاتے، ایک ہی بیٹی باقی تھی، 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے تو فوت ہو چکے تھے، بہت زیادہ اکرام فرماتے تھے۔ اور فاطمہ بی بی کے فضائل و مناقب عجائب و شان ہے، محدثین متحیرون، حیران ہے بالکل۔ فضائل خمسہ کے نام سے ایک شخص نے 5 جلدوں میں کتاب لکھی، صرف حضرت فاطمہ کے فضائل، اور صحیح مزان و مواتن سے، لیکن کوئی رفس نہیں ہے اس میں، رفس تو دروغ گوئی ہے، اس میں اسانید و صحت کا فقدان رہتا ہے۔ وہاں سے اٹھ کر کے پھر آپ ایک ایک بی بی کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خیریت معلوم کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک طرف آپ کو جن اور انس کا پیغمبر بنایا، حشر و نشر تک آپ کی رسالت کو آفاقی و عالمی بنایا، فرش سے عرش تک آپ کو دسترس عطا کیا، اور دوسری طرف آپ کے مزاج اقدس میں، سینہ مبارک میں اتنی گنجائش رکھی ہے، خاندان کے ایک ایک فرد کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آدمی جب دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں مگن ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہم سب اسی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ تو اس سفر سے جب آپ واپس ہوئے، محدثین اس کو لیلۃ التاریث کہتے ہیں۔ عرصہ کے معنی آتے ہیں رات کے آخری حصے میں آنا، اصل میں یہ عروس سے ہے، عروس کہتے ہیں دولہے کو، دولہا دلہن کے پاس آخری شب میں جاتا ہے، اور بہت پردے، حجاب اور حیا کا خیال رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب حیا کی بارشیں ہوئی تھی اور حیا کا ماحول غالب تھا اور حیا کی سوسائٹی تھی، تو یہ معلوم کرنا بھی دشوار تھا کہ یہ دولہا گھر کب جاتا ہے، اتنا باپردہ ہوتے تھے۔ تو چونکہ اس رات میں آپ بالکل اخیر میں آئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ کچھ دیر آرام کرتے،
اور آپ نے کہا من یوقظنا، کون جگائے گا؟ رات بھر سفر ہوا ہے، اگر لیٹ گئے تو ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے۔ حضرت بلال چونکہ مؤذن تھے، سفرن حضرن، اس نے کہا انا اوقظکم، میں یہ ذمہ داری پوری کروں گا۔ آپ نے اعلان کیا کہ کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کر لے۔ راستے میں جو مناسب جگہ تھی وہاں قیام کیا گیا، اور کافی دیر تک حضرت بلال بھی گھوم پھر رہے تھے اور مختلف آیات اور کلمات پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی اسی قافلے کا فرد تھا۔ اونٹ کے پالان کے ساتھ کمر لگائی اور بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں مشکل کشا اور فلاں حاجت روا، اس کو شرم کرنا چاہیے۔ نبی الانبیاء اور سید الاولیاء والمتقین، سید الاخیار والابرار، سید الشفعاء یوم الدین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور آنکھ لگ گئی، اور تمام صحابہ بھی اور حضرت بلال بھی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن وہ بڑے رو رہے تھے اور بہت مغموم تھے، زندگی کا ایک صدمہ دیکھا تھا۔ آج تو مسلمان ایسی پستی میں ہے کہ اگر اس اجتماع سے پوچھا جائے نا کہ تم میں کتنے لوگوں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے، مشکل سے جواب قلت میں بھی صحیح نہیں آئے گا۔ لوگوں پر پستی اور ذلت بہت زیادہ مسلط۔ یہ کوئی عیش نہیں ہے، نہ کوئی زندگی ہے، یہ نہایت تذلیل کی زندگی ہے کہ مومن کی فجر غائب ہوتی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق یہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے کہ فجر نہیں ہو سکی اور اس کی جگہ سورج نکل آیا۔ بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر کی آنکھ کھلی، کان رجلا جلیدا، زور اور آدمی تھے، تو زور سے کہا اللہ اکبر، سارا قافلہ اٹھ گیا۔ عمر کہاں خاموش رہ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی کھلی۔ آپ نے بلال سے پوچھا اے نا انتا، کہاں ہو؟ اس نے کہا مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے نبی کو سلایا۔ آپ مسکرائے اور اپنا پورا حال بتایا کہ حضرت کافی دیر ٹہلتا رہا اور فرمایا آج وقت طویل ہو گیا۔ آپ نے کہا ہر تھکے ہوئے آدمی کا وقت طویل ہوتا ہے، اور میں نے بیٹھے بیٹھے پالان کے ساتھ کمر لگائی اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ، انہا وادی الشیطان، یہاں پر شیطان غالب ہے۔ شیطان کا یہی نظام ہے اور یہی زندگی ہے کہ لوگ جماعت اور نماز اور دین کو آگے پیچھے کریں۔ بس وہ آدم کا سجدہ نہ کیا، عمر بھر کا ملعون ہوا، تو مومنوں کے ساتھ اور نمازیوں کے ساتھ ہمیشہ آڑیاں بڑیاں کرتا ہے، یہی کام ہے اس کا۔ لا الہ الا اللہ۔ کچھ دیر جب آگے تشریف لے گئے تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، بس وضو کر لو۔ وضو کر لیا گیا، 2 رکعت سنت پڑھی گئی، باقاعدہ اذان دلوائی گئی، اور 2 رکعت فجر کی آپ نے جماعت کے ساتھ کرائی۔ فقہاء اربعہ متفق ہے کہ اللہ نہ کرے اگر امام اور قوم سب کی فجر چھوٹ گئی تو یہی طریقہ ہوگا، سورج نکلنے کے باوجود 2 رکعت سنت۔
اور پھر جماعت، اور اسی طرح قرات بالجہر جیسے وقت کی نماز ہوتی ہے۔ فقہائے احناف نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کی سنت رہ گئی تو سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑے گا۔ سورج نکلنے سے پہلے جب فرض ہو جائے سنن و نوافل کی گنجائش نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے بعد قال الحسن ان صلی فحسن، امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد حسن ابن زیاد، اس کی روایت فقہ میں مشہور ہے کہ اس نے کہا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، زیادہ زور سے نہیں کہہ رہے، وقت ختم ہو چکا ہے، نفل کے درجے میں۔ اور ایک مسئلہ اور اس سے نکلا ہے، اور وہ یہ کہ اعادہ سنن فجر صرف قبل الظہر ہے۔ خدا نہ کرے اگر کسی نے نماز قضا کی ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا، حکم یہ ہے کہ ظہر کا وقت داخل نہ ہونے دے، اس سے پہلے پہلے فجر آپ لوٹا لیں۔ دوسرا وقت آنا اور پہلے وقت کا نہ پڑھنا قتل الانسان قتل العالم کے برابر جرم ہے، گناہ ہے بہت بڑا۔ قضا پر جتنا وقت گزرے گا گناہ بڑھے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لی جائے۔ تو اگر کسی نے فجر کی نماز قبل الظہر لوٹانی ہو، اور لوٹانا چاہیے، فرض ہے، تو سنت اور فرض دونوں پڑھ لے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ظہر تک نہ پڑھ سکا اور بعد الظہر پڑھے یا پھر جب چاہے پڑھے تو صرف فرض پڑھے گا، سنت نہیں پڑھے گا۔ اور وقت نکلنے کے باوجود سنت ظہر لوٹانا، جیسے سورج نکلنے کے باوجود، یہ صرف وقت فجر کی خصوصیت ہے، اسلام میں اور کوئی سنت نہیں ہے جس کا اعادہ آپ کر لیں۔ کسی کی تراویح رہ گئی دن میں، اس کو نہیں لوٹا سکتا۔ کسی کے عشاء کی سنت رہ گئی اگلے دن پڑھ لے، نہیں لوٹا سکتا، اجازت نہیں۔ فتح القدیر میں ابن الحمام محقق نے کہا ہے فما یکون سنتن فی محلہا تکون بدعتن فی غیرہا، جو کام وقت پر سنت ہو خلاف وقت بدعت ہوگا، بے دینی ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو گناہ اور عذاب میں آ جاؤ گے۔ یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ طے شدہ دین ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جچت الصراط مستقیم۔ چونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اور ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایمان جو ہے اس کے مقتضیات اعمال ہے، اور اعمال میں پہلے نمبر پر نماز ہے، نماز میں پہلے نمبر پر فجر ہے۔ اور جب اس ایمان کو آپ تشکل میں اور تجسد میں دیکھیں گے، اس کی شکل و صورت آپ پیدا کر کے دیکھیں گے، تو آپ کو اس میں نمازیں نظر آئے گی، وقت فجر اور وقت ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ تو اس مناسبت سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب یہ بنک بھی پڑ گئی ہے کہ وقت فجر داخل ہو گیا، تمام کے تمام اعمال جو لیلیہ ہے، رات کے ہے، وہ سب کے سب رک جاتے ہیں، خواہ وہ تہجد ہو، خواہ وہ قیام اللیل ہو، صلاۃ استخارہ ہو، صلاۃ حاجت ہو، دیگر جتنے نوافل ہے، اس سب کا تعلق اس وقت سے ہے جس کو محدثین کہتے ہیں الوقت صالح للعبادہ، اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق داخل نہیں ہے۔ اگر صبح صادق داخل ہوئی تو اگر کسی کے ذمہ وتر باقی ہو وہ پڑھے گا، وتر واجب ہے، وہ نفل نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مستقل نماز ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی شخص وصیت کرے کہ میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے
تو مفتی اس کو کہے گا 6 نمازوں کا حساب ہوگا، 5 فرائض قطعیہ اور 6 فرائض عملی یعنی واجب. یومیہ 6 نمازوں کا فدیہ کا انتظام کرنا پڑے. یہ لوگ قرآن خوانیاں کرتے ہیں مردے کے لیے، چھیا پڑھواتے ہیں اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس کے فائدے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کے ذمہ جو حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے اس کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے. ایمان کے بعد جو اہم ترین موضوع ہے اور اہم ترین ذمہ داری ہے مومن کی، وہ نماز ہے. یہ پتہ کیا جائے کہ ہمارے اس بیمار، اس مرحوم کے ذمہ کچھ نمازیں ہیں. جی ہے، کتنی ہے؟ یہ پتہ نہیں چلتا. پتہ چلا ہے نا، خیر خواہی کا کام ہے، گپ شپ ہے کیا. سامنے دکان سے سامان لاتا تھا جس کو اچاپت کہتے، اس کا حساب کرنا ضروری نہیں ہے. کسی دن وہ گلے میں رسی ڈال دے گا، میرا قرضہ دے دو، تو لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی وہ کتنا لایا ہوگا، وہ بہت معمولی چیز ہے. اور اس کے ذمہ جو نمازیں رہ گئی ہے اس کا حساب لگاؤ، منشی رکھ لو، حساب کتاب کے ماہرین سے رجوع کرو، انہیں پیسے دے دو اور اپنے باپ دادے کو چھوڑا لو اور ان کے حسابات لگاؤ.